نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں حکیم نوری۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے دما یعنی سانس کی تنگی۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز سامعین و ناظرین، دما ایک ایسا موذی مرض ہے جس کے ہو جانے کی وجہ سے مریض نہایت پریشان ہوتا ہے۔ اس مرض میں پھیپھڑوں کی باریک نالیوں میں تشنج ہو کر سانس تنگی سے آنے لگتا ہے اور اوپر یہ اکثر دورہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 خشک، نمبر 2 مرطوب۔ خشک دما میں ہوائی نالیوں میں عضلات تنفس میں تشنج ہوتا ہے جس سے سانس مشکل سے لیا جاتا ہے۔ مرطوب دما میں تشنج کے علاوہ ہوائی نالیوں میں بلغم جمع ہو جاتا ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دما کے مرض میں اکثر اوقات مریضوں کو قبض کی شکایت ضرور ہوتی ہے۔ پہلے خفیف کھانسی اٹھتی ہے، کھانسی کے ساتھ ساتھ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس مرض کے بڑھ جانے کی وجہ سے مریض محسوس کرتا ہے کہ میرا سانس بالکل رک گیا ہے۔ بعض اوقات مریض کو کھانسی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ کھانستے کھانستے مریض کا چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا مختصراً تعارف، اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ نسخہ ہمارا نوٹ فرما لیں: گوزبان 20 گرام، تخم ختمی 20 گرام، تخم خبازی 20 گرام، سبز الائچی 10 گرام، تخم خرفہ 20 گرام، ریوند سارا 10 گرام، عناب 20 دانہ، گل بنفشہ 20 گرام، ملٹھی 20 گرام، خشخاش 20 گرام، مغز کدو 30 گرام، گندک آملہ سار 20 گرام۔ ان تمام چیزوں کا صفوف بنا کر 5 ماشا صبح ناشتہ کے بعد، 5 ماشا رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے چند دن کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مکمل طور پر صحتیاب ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور میری اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔